اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکات کو ادا کرو۔ اسلام کے اندر دو طرح کے حقوق اور دو طرح کی عبادات انسان کے اوپر لازم کیے گئے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے۔ اللہ کے حقوق کیا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، جس طرح قرآن کے اندر اس نے بیان کیا اسی طرح اس کو مانا جائے، اسے اپنا معبود اور مسجود سمجھ کر، اپنا حاجت روا سمجھ کر اس سے التجائیں کی جائیں، اس کی بارگاہ میں اپنی آرزو کو پیش کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ کسی بھی سطح پر اس کے افعال میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو اس کا شریک اور ہمسر نہ بنایا اور سمجھا جائے۔ یہ حقوق اللہ ہے سادہ سے الفاظ میں، اور حقوق العباد وہ ذمہ داریاں، وہ ڈیوٹیز جو اللہ نے بندوں کے اوپر لاگو کی ہیں، والدین کی خدمت، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا، بچوں کے تعلیم و تربیت اور پرورش کا بہترین انتظام کرنا، اسی طرح فقراء، مساکین اور جو انتہائی غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں تعاون کرنا، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جہاں حقوق اللہ کی بات کرتا ہے اسلام، وہاں حقوق العباد کی بات بھی کرتا ہے، اور پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے دائرے الگ الگ بنائے ہیں، ان کے مراکز بھی اللہ رب العزت نے الگ الگ بنا دیے ہیں۔ حقوق اللہ کو پورا کرنے کا سب سے بڑا مرکز اللہ نے مسجد کو بنایا ہے کہ تمام مومنین جہاں آئیں، اجتماعی شکل میں اکٹھے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اپنے رب کی بندگی اور عبادت کرنے والے ہوں۔ اور جہاں حقوق العباد کی بات آئی تو اس کے لیے بیت المال بنایا کہ تمہیں وہاں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کو جمع کرانا چاہیے، تاکہ اجتماعی لیول پر، اجتماعی سطح پر وہ لوگ جو معاشرے کے اندر بالکل غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں یا معذور ہیں، یا بیوہ ہیں یا یتیم ہے، جن کا کمانے والا کوئی نہیں، جن کا کرنے والا کوئی نہیں، جن کو کما کے دینے والا کوئی نہیں، ان کی داد رسی اور ان سے اس نے سلوک کے لیے بیت المال کو بنایا گیا کہ وہاں اپنے مال اور زکوٰۃ اور عشر کو جمع کراؤ، تاکہ وہ جو غریب ہے نا وہ بھی معاشرے کے اندر برابر کی اور آسانی والی زندگی گزار سکیں، وہ بھی معاشرے کے اندر آسانی والی زندگی گزار سکیں، ان کے دکھ اور درد کا مداوع ہو سکے، ان کی تکلیف کا مداوع ہو سکے، اس کے لیے بیت المال کو بنایا گیا۔ تو بندگی بھی دو طرح کی لازم کی گئی، بدنی بندگی اور مالی بندگی۔ بدنی بندگی عبادت ہے، ریاضت ہے، تلاوت ہے، سجود اور قیام ہے، فرائض اور نوافل نمازوں کا ادا کرنا ہے، اور مالی بندگی وہ کبھی زکوٰۃ کی صورت میں لازم کی گئی، کبھی صدقات کی صورت میں لازم کی گئی، کبھی خیرات کی صورت میں اس کے اوپر موٹیویٹ کیا گیا کہ تمہیں جہاں اپنی بدنی بندگی کا اہتمام کرنا ہے نا، وہاں مالی بندگی کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں 32 مرتبہ نماز کے ساتھ متصل اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ جہاں کہا گیا کہ اقیموا الصلاۃ، تم نماز کو ادا کرو، نماز کو کما حق قائم اور ادا کر لو، وہیں فرمایا گیا وآتوا الزکاۃ، تمہیں زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے، تمہیں فقیروں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، مسکینوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، بیماروں کا تمہیں خیال کرنا چاہیے، بیواؤں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے،
اور وہ بچے یتیم جن کے والدین باقی نہ رہے، حیات نہ رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، میں ان بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اپنے مال سے حصہ نکالنا چاہیے۔ اسلام دونوں طرح کی عبادات اور بندگی کا حکم دیتا ہے۔ جہاں انسان بدنی طور پہ عبادت کرنے والا ہو، وہاں انسان مالی طور پر بھی عبادت کرنے والا ہو۔